یعنی کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے تم قتل کر دو اٹھ کر کے اس کو، اس میں زندگی ہے میرے لیے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نے قتل کیا اور اس کے بدلے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا گیا تو آئندہ لوگوں کو نصیحت اس سے ملے گی، اور کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرنے کے سلسلے میں 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کے بدلے میرا قتل ہوگا اور میری جان چلی جائے گی، تو پھر گناہ رکتے ہیں، پھر آدمی جرائم نہیں کرتا، پھر آدمی آگے غلط کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو اسلام میں سزائیں ہیں وہ اصلاً سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر حالات اچھے ہوں اور جو برائیاں ہیں وہ رکیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا اے عقل رکھنے والے، یہ جو قصاص ہے، بدلے میں جو قتل کیا جاتا ہے آدمی، اس میں زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان الشیطان قد یئس من ان یعبد فی ارضکم ھذہ ابدا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت و بندگی کی جائے، اس سے شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اب شرک نہیں آئے گا۔ تو شیطان تو اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے اس جگہ، فی ارضکم ھذہ، تمہارے اس زمین میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا ہے کہ یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی ہے، اس کی بندگی نہیں ہونے والی ہے، اس کی بات نہیں مانی جانے والی ہے۔ لیکن ولکنہ ان یطع فیما سوا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ساجی ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے علاوہ میں، عبادت کے علاوہ میں، یعنی وہ بہکا دے گا، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، وہ اپنے پھندے میں جکڑ لے گا، وہ تم کو کھینچ کر کے دوسرے امور جو دین اسلام کے اور بھی روکنے کے ہیں اس طرف جائے گا اور تم کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دے گا۔ تو عبادت تو اس کی نہیں ہو سکے گی اس زمین پر، لیکن وہ اپنی اطاعت کروا لے گا، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی باتوں میں آدمی کو پھنسا کر کے، الجھا کر کے وہ کچھ ایسا ماحول بنائے گا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد رضی بہ مما تحقرون من اعمالکم، تو شیطان اب اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ امور جو تم بہت معمولی سمجھتے ہو اس میں تمہیں پھنسا دے، بہت معمولی تم اس کو سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے، یہ اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہو نہیں ہوتا تو نہیں ہو، ان امور میں تم کو پھنسا کر کے چھوٹے چھوٹی برائیاں تم سے وہ کروا لے گا۔ اور آگے فرمایا فاحذروہ علی دینکم، تو تم شیطان سے چوکنا رہو اپنے دین کے سلسلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں شیطان کے سلسلے میں چوکنا رہنے اور شیطان کے بارے میں بڑی ہی اہم بات بتائی۔ یہ بات بتا دی صاف صاف کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس زمین پر کہ اب اس کی عبادت کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو پوجا جائے گا، یا وہ جن لوگوں کے بارے میں کہے گا دیوی دیوتا ان کو پوجا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں وہ مایوس ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کی اطاعت چھوٹے چھوٹے امور میں کی جائے گی۔ تم جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، شیطان اس میں تمہیں پھنسا کر کے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشی ہے اس سے تمہیں غافل کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بچو، فاحذروہ، تم اس سے چوکنا رہو، علی دینکم، اپنے دین کے سلسلے میں۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، خطبہ حجت الوداع، غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس خطبے کو سنجیدگی سے سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حج اسلام کا ایک ستون ہے، ایک فریضہ ہے، اور ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی زیارت اور وہاں جانے کی استطاعت دے رکھی ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کر لے اور حج کے فریضے سے سبکدوش ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو 5 ستون بتائے ہیں اس میں حج بھی ایک ستون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ دین کے 5 ستون ہیں جس میں شہادتین، نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں ستون ارشاد فرمایا وہ حج ہے۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور جس سال یہ فرض ہوا اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور اس سال مشرکین بھی شامل تھے حج میں، لیکن آپ نے اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اب اس سال کے بعد مشرکین حج میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر توحید کے لیے اور اللہ رب العزت کی عبادت مخلص ہو کر کے کرنے کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اب شرک نہیں چلے گا، مشرکین نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد اس گھر کے قریب نہ آئیں۔ اور اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں یہ فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے جو طریقے ہیں وہ لے لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں ایک ایک بات چھوٹی بڑی ساری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم سے اس مقام پر نہ مل سکوں۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پہلا حج ہے اور وہی آخری حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو آپ پھر اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ غیر معمولی اہمیت کا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے وہ خطبہ مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اہم باتیں ہو سکتی تھیں سب کا احاطہ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ چونکہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ ساری اہم باتیں جو انسانی سماج کے لیے ضروری ہیں اس کا تذکرہ آپ نے اس میں کیا ہے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں اس خطبے کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ 1,00,000 صحابہ کرام کے درمیان آپ نے دیا تھا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حمد و ثنا شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے مختلف جو برائیاں ہیں نفس کی اس سے پناہ مانگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ شہادتین پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی گفتگویں ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تذکیر ہوتی تھی اور جتنی بھی تقریریں ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وعظ ہوتے تھے، اس میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تقوی کی نصیحت فرماتے تھے۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ساری چیزوں کی جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اللہ رب العزت کا تقوی اگر نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، اس کی خشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر اخلاص نہ ہو تو ساری چیز آدمی کی بیکار ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، میں تمہیں ابھارتا ہوں، میں تمہیں ہمت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَأَسْتَفْتِحُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور میں آغاز کرتا ہوں اس چیز سے جو خیر ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا، تم سنو، ابین لکم، میں تمہیں کھول کھول کر کے چیزیں بیان کر رہا ہوں، فانی لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اشارے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں تم سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں، فی موقفی ھذا، اس جگہ۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، اے لوگو، بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، الی ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو، کحرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، آج کے مہینے کی طرح، فی بلدکم ھذا، تمہارے آج کے شہر کی طرح۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا ہوئی ہے کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام ہیں۔ اسلام نے انسان کے خون کی اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ کسی نے اگر ناحق کسی کا خون کیا تو گویا کہ اس نے پوری ہیومنٹی کو، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی نفس کا، کسی جان کا ناحق خون کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا اور اس کو زندگی دی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور اس کو زندگی دی۔ تو اسلام نے ناحق خون بہانے کو منع کیا ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جبکہ آپ خطبہ دے رہے ہیں حج کے خطبے میں عرفات کے میدان میں، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا خون حرام ہے، اور اسی طریقے سے تمہارا مال حرام ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار ہے اور اس کا وہ حق ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ یہ آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں، یہ وہ حقوق ہیں جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق انسان کے ہیں کہ انسان کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ اسلام نے اس کی سیکورٹی دی ہے، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم خطبہ دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں بات فرمائی کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ آدمی کی عزت بہت اہمیت کی حامل ہے اسلام کے اندر۔ کوئی کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، کوئی کسی کی بدنامی کرے، کوئی کسی کے سلسلے میں کوئی بہتان باندھے، کوئی کسی کی غیبت کرے، کوئی کسی کی جاسوسی کرے، تجسس کرے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، اسی لیے کہ آدمی کی ایک عزت ہے، آدمی کا ایک وقار ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کا تذکرہ اپنے خطبے کے شروع میں کیا کہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو۔ مطلب اس کا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، کحرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا، آج کے مہینے کی حرمت کی طرح، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کے حرمت کی طرح۔ دیکھیے وہ دن کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی حرمت ہے، اور اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ بھی وہ محرم ہے، وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور اسی طریقے سے وہ مکہ بھی اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی حرمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا، اس خطبے پر غور و فکر جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔